وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، شاید آپ کو یہ یاد ہو کہ اس سے پہلے ایک مجلس میں قرآن مجید کے اعجازات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عظیم الشان کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس جیسی اور کوئی بھی کتاب تو کیا کوئی ایک سورت بھی اس جیسی کوئی بنا نہیں سکتا، بنانے پر قادر نہیں ہے۔ جس طرح کہ سورۃ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو ایک سورت جو چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر یہ 3 آیات پر مشتمل انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ مختصر 3 آیات پر مشتمل صورتیں ہیں، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، یہ بات ہی نہیں فرمائی، بلکہ اس سے اگلی بات بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں ایسا کر سکو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے تاکیدی انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک کسی بڑے سے بڑے آدمی نے یہ حماقت نہیں کی اور یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ وہ عرب جو اپنے آپ کو اہل لسان کہتے تھے اور دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، جن کے فصاحت اور بلاغت پر انہیں بڑا ناز تھا، وہ بھی اس چیلنج کو قبول نہ کر پائے۔ پورا قرآن مجید لانا تو ایک طرف رہا، ایک چھوٹی سی سورت بھی جو 3-4 آیات پر مشتمل ہو، وہ بھی لانے سے قاصر رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیش بندی کے طور پر یہ بات بھی فرما دی کہ تم یہ ہرگز نہیں کر سکو، اور واقعتاً یہ نہیں کر سکے۔ یعنی یہ چیلنج کے ساتھ، تحدی کے ساتھ اس بات کی پیشین گوئی اور اس بات کی خبر کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ اس بات کا واضح دلیل اور برہان ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور نہیں، انسان نہیں ہے۔ اگر انسان ہو تو انسانوں جیسا کلام دوسرے انسان بھی کرتے، فصاحت و بلاغت میں انسان ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام اللہ کہا ہے،
کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی نہیں بلکہ بہت سے اور مقامات پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعض ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کو مخاطبین نے کیا، آج تک کسی انسان نے جن کو مخاطب کیا گیا ہے ان میں سے کسی نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار یہود و نصارہ کے بارے میں فرمائی۔ یہود و نصارہ جو یہ کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارہ، جنت میں وہی جائیں گے جو یہودی ہیں یا عیسائی، اور کوئی جنت میں نہیں جائے۔ یہ بڑا بلند بام دعویٰ تھا ان کا کہ ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے دو جگہ ارشاد فرمائی ہے، سورۃ بقرہ میں بھی اور سورۃ تقریباً جمعہ میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے، جس طرح کہ تم مدعی ہو کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے، تو پھر ایسا کرو فتمنوا الموت، اللہ سے دعا کرو یا اللہ ہمیں موت عطا فرما، ہم جنت میں چلے جائیں۔ جب جنت ہے ہی تمہارے لیے، تم اس بات کے مدعی ہو کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے، تو پھر دعا کرو۔ جنت میں جانے کو کس کا جی نہیں چاہتا؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت میں جانے کی امید بھی رکھتا ہے۔ سب دعائیں کرتے ہیں، انبیاء بھی اس کی دعا کرتے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، سب اس کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس، کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ سب یہ دعائیں کرتے ہیں۔ تم تو مدعی ہو اس بات کے کہ جنت کے وارث ہم ہی ہیں، تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز یہ دعا نہیں کریں گے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو عقیدہ انہوں نے اپنا رکھا ہے، جو اعمال وہ کر رہے ہیں، اس عقیدے اور ان اعمال کے نتیجے میں یہ کبھی بھی اللہ سے یہ دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں موت دے اور جنت عطا فرما، یہ کبھی بھی نہیں کہیں۔ اور یہ دعویٰ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور یہ اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آج تک برقرار ہے۔ کہیں ثابت نہیں کہ کسی یہودی یا کہیں کسی عیسائی نے دعا کی ہو کہ یا اللہ ہمیں موت دے اور جنت میں پہنچا دے۔ اس کے برعکس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دعائیں کرتے تھے، بلکہ جہاد میں کوئے سبقت لے جانے کے لیے باپ اور بیٹا تقابل پر اتر آتے تھے، میں جاؤں گا، میں شہادت پاؤں گا۔ یعنی باپ اور بیٹے کا باہم آپس میں تکرار ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن جس کے نصیبے میں شہادت ہوتی ہے وہی شہادت پاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد کون سا مارکا ہے جس میں وہ پیچھے رہے، لیکن شہادت نصیب نہ تھی۔ چارپائی پر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دی، اور چارپائی پر مرتے ہوئے، فوت ہوتے ہوئے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہوئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، موت سے ڈرتے ہیں کیا؟ حضرت فرمانے لگے کہ نہیں، موت سے تو مجھے کبھی ڈر نہیں آیا، میں تو وہ شہادت کی موت کا طلبگار تھا، ہزاروں کے مجمع میں تن تنہا اسی کی تمنا کے لیے چلا جاتا تھا، لیکن
ہزاروں کے مجمع میں اللہ مجھے فتح اور کامرانی سے نوازتے تھے، میں موت کی تلاش میں ہوتا تھا، موت تو میرے پاس نہیں آتی تھی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی علیہ السلام اور علماء نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ کیسے ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف من سیوف اللہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک تلوار ہے، اگر اللہ کی تلوار ہی ٹوٹ جائے تو پھر تو میدان فتح نہ ہوا، شکست کھا جائے گا۔ اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹتی؟ اس لیے شہادت کی موت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چارپائی پر موت دی۔ یہی دوسرے واقعات ہیں صحابی کے۔ صحابی میدان کارزار میں کھجوریں کھا رہا ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور کیا اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں جہاد کے نتیجے میں تو کیا میرے لیے جنت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کھجوریں پھینک دی کہ یہ آگے جا کے کھائیں گے، جنت میں جا کے کھائیں گے۔ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور جنت میں چلے گئے نبی علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق۔ ان کی تمنا تھی، جن کا ایمان صادق تھا، جن کے اعمال درست تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ان کے بارے میں فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم ہرگز نہیں اس کی تمنا کرو گے یہودیوں اور عیسائیوں، جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو تمہارے عقائد ہیں، تم کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرو۔ آج تک کسی یہودی اور عیسائی کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے یہ تمنا کی اور یہ آرزو کی اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے یہ بھی کہ جس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور چیلنج اور تنبیہ کے یہ بات فرمائی کہ تم نہیں کرو گے، وہ فی الواقع نہیں کر سکے۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نجران کے ایک وفد آتا ہے، یہودی نجران کے آتے ہیں، ان میں ان کا ایک سردار بھی تھا، ایک بڑا پادری، پوپ پادری جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تھا، اور یہ لوگ 60 افراد پر مشتمل تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ یمن کا یہ علاقہ ہے نجران، وہاں سے یہ لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے نبی علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ ذوالجلال کے ہاں آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ ذوالجلال نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، مٹی سے پتلا بنایا، اور پتلا بنانے کے بعد اللہ ذوالجلال نے فرمایا اٹھو اٹھو، روح پھونک دی اللہ ذوالجلال نے، اور آدم علیہ السلام جو مٹی کا پتلا تھا وہ اٹھ بیٹھے۔ اللہ کے تو حکم سے یہ سب کچھ ہونا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی کوئی نہیں۔ اگر بغیر باپ کے ہونا یہ اس کی ابنیت کی دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کی ابنیت کو اس سے زیادہ فوقیت رکھتی، لیکن ان کو تو تم اللہ کا بیٹا مانتے نہیں۔ ہاں، نبی علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ اپنے عقیدے سے باز نہ آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکافرین۔ سورۃ آل عمران۔ فرمایا اگر یہ پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں،
آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر انہیں کہیں آؤ آؤ، پھر ہم بھی اپنے اولاد کو بلاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ میدان میں، تم بھی اپنی اولاد کو لے آؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، بیٹیوں کو لے آتے ہیں، تم بھی لے آؤ، اپنے آپ کو بھی حاضر کرو، ہم بھی حاضر ہیں، ہم سب مل کے اللہ ثم نبتہل، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مبالغہ کرے کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو باقی رکھ، اور جو جھوٹا ہے ان کو نشان عبرت بنا دو، اور مبالغہ کرو۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ کہیں کہ اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت ہو، یہ بد دعا کریں ان کے بارے میں جو جھوٹے ہیں، لیکن وہ عیسائی پادری اور پوپ اور ان کے سردار سب خوف زدہ ہو، وہ والے پر آمادہ ہی نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا تو پھر ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ بچے، خاموش رہو ورنہ ہم تباہ و برباد ہو۔ حدیث میں آتا ہے، تفاسیر میں حضرات مفسرین رحمہم اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اس پر آمادہ ہو جاتے تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا، سب تباہ و برباد ہو جاتے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب دکھایا۔ خواب یہ دکھایا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، لیکن یہ تعیین نہیں کہ کب طواف ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی خواب کی بنا پر صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا عمرے کی تیاری کرو، عمرے کے لیے چل نکلو۔ اب دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ، یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا یہ سفر کم و بیش 7 دن کا ہے، پیدل اگر کیا جائے 7 سے 8 دن کا۔ یہ طویل سفر کر کے نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کے مکہ مکرمہ کے جو سردار ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روک لیتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو مکہ میں آنے دیں اور امن سے آپ عمرہ کر کے جائیں تو ہماری تو عزت خاک میں مل جائے گی اور ناک ہماری کٹ جائے گی، ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ لوگ کہیں گے یہ جا جا کے لڑتے تھے، وہاں مدینے پر حملہ آور ہوتے تھے، اب وہ ان کے گھر آئے ہیں اور یہ ان کا راستہ بھی نہیں روک سکے۔ انہوں نے اس کو اپنی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ سمجھ لیا اور انہوں نے کہا ہم بالکل نہیں اب مکہ مکرمہ میں آپ کو داخل ہونے دیں گے۔ سلسلہ جنبانی ہوا، صلح ہوئی، ساری تفصیلات احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں موجود۔ جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات وہاں ارشاد فرمائی، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَهُمْ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ لام بھی تاکید کا ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، اس کے معنی میں بنتے ہیں تم ضرور ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مشیت سے۔ آمنینا، آج تو آپ کا راستہ روک رہے ہیں، آپ اطمینان سے مکے میں جائیں گے۔ محلقین رؤوسہم ومقصرین، عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنے سروں کو منڈوائیں گے اور بالوں کو کٹوائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیش گوئی کی۔ کن حالات میں؟ جب مکہ، اہل مکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا راستہ روک رہے، اس وقت، اور اس کے نتیجے میں پھر ہوا کہ اگلے سال بالکل اسی حکم کے مطابق نبی علیہ السلام
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیت اللہ شریف آئے، عمرہ کیا، صحابہ کرام بھی آپ کے ہمراہ تھے، تو جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ناگزیر حالات میں یہ بات فرمائی تھی، وہ بات اگلے سال اللہ تعالیٰ نے سچی کر دکھائی۔ یعنی اللہ نے جو وعدے کی، اب دیکھیے یہ بھی تو اللہ ذوالجلال کا وعدہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات یستخلفنکم فی الارض، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کی خلافت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال تمہیں کیا کرے گا، اس زمین کی تمکنت اور اس زمین کی خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ اس حالت میں ہے جس وقت مکے والے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے خلاف مدینہ طیبہ میں بار بار آ کے یورش کر رہے ہیں، بار بار آ کے حملہ آور ہو رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی مخالفت اور مخالفت پر اہل مکہ بھی نہیں بلکہ مدینے میں مسئلے والے یہودی اور مدینے کے منافقین وہ بھی ان کے ہم نوا ہیں۔ یہ تین گروہ ہیں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے مخالف، لیکن ان حالات میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں تمہیں حکمرانی دوں گا، یہ سارے چھٹ جائیں گے، میدان صاف ہو جائے گا، مکے والے مفتو ہو جائیں گے، یہودی بھی بھاگ جائیں گے، منافق بھی اپنی موت مریں گے۔ اسی طرح ہوا، جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے اشارہ فرمایا تھا اسی طرح ہوا، اور نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلافت پر متمکن فرمایا، خلافت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کے بعد کے دور میں تو صرف سرزمین حجاز تھی، سرزمین حجاز مفتوح تھی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں یہ حجاز سے آگے روم اور ایران تک مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے بادشاہت کی، خلافت کا حق ادا کرنے، حکمرانی کی۔ وہ جو اللہ ذوالجلال نے ناگزیر حالات، ناموافق حالات میں یہ پیشین گوئی کی تھی، اللہ ذوالجلال والے کرام نے ایسے حالات موافق کیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو وعدہ تھا وہ وعدہ سچا کر دیا۔ اب یہ بھی دیکھیے صحابہ کرام کے ایمان کی انتہا دیکھیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ خندق کھودی جا رہی تھی مکے والے کے حملہ سے بچنے کے لیے۔ آج جہاں مدینہ طیبہ میں 7 مساجد بنی ہوئی ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اسی مقام پر یہ خندق تھی۔ اب تو 2-3 مسجدیں گرا کر ایک ہی بڑی مسجد بنا دی گئی، باقی مسجدیں 2-3 ہیں لیکن زیادہ مسجدیں اس بڑی مسجد میں شامل کر دی گئی۔ وہاں خندق کھودی گئی۔ خندق کے دوران ایک چٹان وہ ٹوٹ نہیں رہی، صحابہ کرام توڑتے ہیں، کوشش کرتے نہیں ٹوٹتے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور یہاں آ کے رکاوٹ بن گئی، پہاڑی علاقہ ہے، قریب پہاڑ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کدال مجھے دو۔ نبی علیہ السلام نے کدال پکڑ کے بسم اللہ پکڑ کے جب اس پر چوٹ لگائی تو اس سے ایک شعلہ نکلا۔ پتھر پر لوہا مارا جائے تو شعلہ نکل ہی آتا ہے۔ شعلہ نکلا اور وہ پتھر ٹوٹ گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایران کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی۔ اب دیکھیے مجھے ایران کے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب منافق ہوتے، ان کے دلوں میں کجی ہوتی، ان کے دلوں میں کوئی ٹیڑھا پن ہوتا تو وہ کہتے چٹان تو ہم سے ٹوٹتی نہیں، ایران کو فتح کرنے کی خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے اس قسم کا کوئی تاثر یا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی زبان مقدس سے جو بات نکلی ہے وہ بہرحال پوری ہوگی۔ حالات ناموافق ہوں
حالات کتنے ہی پرخطر کیوں نہ ہوں، نبی علیہ السلام کی بات فرمائی ہوئی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ان حالات میں پیشین گوئیاں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ چند ہی سالوں کے بعد، آپ کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران بھی فتح ہوا، بلکہ اس کے بعد روم بھی، وہ بھی فتح ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ جو بات فرمائی تھی کہ ہم نے تمہیں وہ یہ دین دیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین اس لیے دیا ہے کہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، لیکن یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی۔ نبی علیہ السلام نے بتلایا صحابہ کرام کو، یہ آیات پڑھ کے سنائی نبی علیہ السلام، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رتی بھر ایک بال کے برابر بھی اس میں کوئی ریب اور شک نہیں تھا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ پورے حجاز سے کفر مٹ گیا، پورے حجاز سے کفر، شرک کفر ختم ہو گیا۔ علی الدین کلہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان جو سرزمین حجاز میں تھے وہ سارے مغلوب ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کے یہودی بڑے ساہوکار تھے، بعض تجار تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام کو ملیا میٹ کر دی، مدینہ صاف کروا دیا نبی علیہ السلام کی اس بارے میں یہ بات فرمانے کے ساتھ۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اس بات کی دلیل اور برہان ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے یہ سب کچھ فرمایا ہے، ایسی باتیں کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جو بڑا ہی منحرف اور بڑا بد نصیب تھا، چچے تھے اور بھی تھے، لیکن یہ بد نصیب ایسا ہے، ابو جہل سردار ہے مکے کا، ابو الحکم ہے، لیکن اس کی مذمت اللہ ذو الجلال نے نام لے کے نہیں کی، لیکن یہ ابو لہب ایسا بد نصیب ہے کہ اس کا نام لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مذمت کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ نے فرمایا نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا ہی نہیں، یہ اتنا بڑا ساہوکار بنا ہوا ہے، کسی کام نہیں آئے گا، جو کچھ اس نے کمایا ہے بالکل بیکار جائے گا، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی اسی کفر کی حالت میں مرے گی، اور مرے گی بھی کیسے؟ فی جیدہا حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی اس کی گلے میں ہوگی، اسی حالت میں وہ مری، اسی حالت میں اس کی بیوی مری۔ اور ابو لہب وہ بھی ایک بری بیماری میں مبتلا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا، حتیٰ کہ بیٹوں نے، اندازہ کیجئے کہ بیٹوں نے اس کے لاشے کو ہاتھ نہیں لگایا، لکڑیوں سے دھکیل دھکیل کے مٹی کے ایک کھڈے میں ڈال دیا، ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ نے جو فرمایا تھا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یہ اولاد کسب ہے نا والدین کا، یہ اولاد بھی اس کے کام نہ آئی، انہوں نے بھی باپ کو سنبھالا نہ دیا، باپ کو چلو عزت و احترام سے ہی دفن کر دیتے وہ، لیکن انہوں نے باپ کو عزت و احترام سے بھی دفن نہیں کیا، لاٹھیوں سے دھکیل دھکیل کے کھڈے میں ڈال دی۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا، یہ نصیب نہیں ہوگا۔ ابو جہل موجود تھا، یہ نبوت کی ابتدائی باتیں ہیں، ابتدائی دور کی یہ صورت ہے، سورۃ تبت یدا ابی لہب، سورۃ تب جو ہے، سورۃ مسد جو ہے، لیکن وہ جھوٹا موٹا ہی اگر ایمان نہیں آتا، نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ہر بات کا تقابل کرتا، مقابلہ کرتا، زد بازی کرتا، نبی علیہ السلام کا پیچھا کرتا، نبی علیہ السلام حج کے موقع پر ہوتے تو یہ پیچھے پیچھے کہتا ہو محمد کی بات نہ سننا، محمد اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ چکا ہے، یہ گمراہ ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اوقاز کا بازار چلتا، میلہ جہاں لگتا تھا،
نبی علیہ السلام وہاں دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ تعاقب کرتا نبی علیہ السلام، اتنا بد نصیب تھا، اتنا ستایا اس نے نبی علیہ السلام، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسے نشان عبرت بنا دی، اور جس طرح فرمایا تھا کہ یہ اور اس کی بیوی بری موت مریں گے، بری موت مرے، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی۔ یہ ساری باتیں اس حقیقت کی علمبردار ہیں، اس حقیقت کی واضح برہان اور دلیل ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ انسان کے بس کی باتیں نہیں ہیں۔ کاہن لوگ، جادوگر لوگ مستقبل کی خبریں دیتے ہیں شیطان کے تعاون سے اور اس کے معاونت سے، لیکن کبھی وہ سچی ہو جاتی ہیں، کبھی جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت ہر دی ہوئی بات ان منجمین کی وہ سچی تو نہیں ہوتی، یا اسی طرح جتنے جادوگر ہیں ان کی ہر کہی ہوئی بات وہ سچی تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بات ارشاد فرمائی ہے آج تک اس کی کوئی تردید نہیں ہو سکی، اس کی مخالفت نہیں ہو سکی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اسی کلام سے ہماری وابستگی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے اور اس کو حرز جاں بنانے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے بات دوسری آیت ہے، بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ۔ یہ ساری باتیں میں نے صرف والقرآن المجید کی نسبت سے کی ہے۔ پہلے کئی دروس میں، کئی مجالس میں قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا اعجاز، اس پر پہلے باتیں ہو چکی ہیں۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ وہ سبق بھی دہرا دیا جائے، یعنی اشارتاً، اور مزید اسی حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو دوسری آیت کے بارے میں ہم آئندہ جمعے میں بات کریں گے، اور اللہ توفیق دے ہمیں سمجھنے کی بھی، سمجھانے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔